نہج البلاغہ کے تیسرے حصے کے اندر امیر المومنین نے کچھ مختصر جملے بیان فرمائے ہیں کہ ان مختصر جملوں کو کسار الحکم کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کسار الحکم یعنی مختصر جملے، مختصر حکمتیں۔ حکمتیں یا حکم ان اصول اور قوانین کو کہا جاتا ہے کہ جن کے تحت ایک انسان نے زندگی بسر کرنی ہے، کہ جن کے تحت ایک انسان، ایک مسلمان زندگی بسر کر کے قرآنی و الہی انسان بن سکتا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کسی نہ کسی قانون کے تحت زندگی تو بسر کر رہا ہے، کسی نہ کسی اصول کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہم بھی کسی نہ کسی اصول، کسی نہ کسی قانون کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن اصولوں کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، کن قوانین کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب امیر المومنین کے یہ جو قوانین ہیں، جو امیر المومنین نے قوانین ذکر فرمائے نہج البلاغہ کے اندر کہ جنہیں حکمتیں کہا جاتا ہے یا کسار الحکم، یہ امیر المومنین کے وہ اصول اور وہ ضوابط ہیں کہ جن کے تحت خود امیر المومنین نے بھی زندگی بسر کی، اور ہمیں بھی یہ بیان کر کے گئے کہ اگر تم الہی اور قرآنی انسان بننا چاہتے ہو اور امیر المومنین کا سچا پیروکار بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان قوانین اور اصول کے مطابق تم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اب یہ اصول ہمیں پتہ ہے کہ یہ امیر المومنین نے اصول بیان فرمائے ہیں۔ نہج البلاغہ کی کتاب ہر مومن کے گھر میں موجود ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ اصول ہیں کہ جن کے تحت امیر المومنین نے ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے کہا ہوا ہے۔ لیکن یہ کتاب بند پڑی ہوئی ہے، الماریوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، ہم ان اصولوں کے تحت زندگی بسر نہیں کر رہے۔ یعنی وہ رنگ جو امیر المومنین ہماری زندگی کے اندر بھرنا چاہتے ہیں، وہ رنگ ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ اصول ہماری زندگی میں نہیں ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کے اندر رنگ بھرنا ہے۔ کون سا رنگ بھرنا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ اپنی زندگی کے اندر الہی رنگ پیدا کرو، اور الہی رنگ سے بہترین کوئی رنگ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، زندگی کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے گھروں کے اندر پردوں کا رنگ ہے، ہمارے کپڑوں کا جس طرح رنگ ہے، ہمارے گھروں کا خود جس طرح رنگ ہے، ہمارے چہروں کا جس طرح رنگ ہو جاتا ہے، اسی طرح زندگی کا بھی ایک رنگ ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، بیان کرتا ہے قرآن مجید کہ ہر انسان مختلف رنگوں کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر مختلف رنگ موجود ہیں۔ قرآن مجید آپ پڑھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی شرک کے رنگ سے کیا ہے، وہ مزین ہے، ان کی زندگی مشرکانہ ہے، اور ان کی زندگی کے اندر جو رنگ ہے وہ شرک والا رنگ ہے، اور بعض کی زندگی کے اندر کون سا ہے؟ فسق و فجور والا رنگ بھرا ہوا ہے۔ اور بعض کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر منافقت کا رنگ ہے، وہ منافق ہیں، اور ان کی زندگی کے اوپر کون سا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ منافقانہ رنگ چڑھا ہوا ہے۔ بعض معصیت کرتے ہیں تو ان کی زندگی کے اوپر معصیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، گناہ کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں، بعض بہت کم اور قلیل لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر صبغۃ اللہ ہے، یعنی الہی رنگ ہے۔ بس ہر ایک شخص کے زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی رنگ موجود ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں کہ ہماری زندگی کے اوپر کون سا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے پیروکار ہیں، تو دیکھیں کہ آیا ہماری زندگی کے اندر وہی قوانین ہیں، وہی اصول ہیں کہ جو امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں؟ نہیں، ہماری زندگی ان اصولوں کے تحت بسر نہیں ہو رہی، ہماری زندگی ان قوانین کے تحت بسر نہیں ہو رہی۔ بس پھر اگر ان اصولوں اور ان قوانین کے تحت زندگی بسر نہیں ہو رہی تو ہماری زندگی کے اندر صبغۃ اللہ نہیں ہے، ہماری زندگی صبغۃ اللہ سے نہیں ہے منور، ہماری زندگی کے اوپر الہی رنگ نہیں ہے، ابائی رنگ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کے اوپر کون سا رنگ ہے؟ ابائی رنگ ہے۔ ابائی رنگ یعنی وہ رنگ جو آبا و اجداد بھرنا چاہتے تھے، ہم نے وہ اپنی زندگی کے اندر بھر لیا، یعنی وہ قوانین جو آبا و اجداد ہمارے لیے ترک کر گئے تھے، ہم نے انہی قوانین کے تحت اپنی زندگی کو کیا ہے بنایا ہے، اور ہماری زندگی کے اوپر وہی قوانین، وہی اصول جو آبا و اجداد کے تھے، انہی اصولوں کے تحت ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔